السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی گہرے تاریخی سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، سوال یہ کہ پاکستان کا اصل بانی کون ہے؟ ہاں، یعنی کیا یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہے یا پھر یہ ایک نظریہ تھا جو پہلے سے چل رہا تھا؟ بالکل، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اسی کے مختلف زاویے دکھاتی ہیں۔ تو عام خیال تو یہی ہے، سب کہتے ہیں جناح بانی ہے پاکستان۔ جی، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان کی جو سیاسی سمجھ بوجھ تھی، ان کی قیادت، وہ قانونی گرفت جو تھی ان کی، بے مثال تھی۔ بالکل، اس کے بغیر تو شاید نقشے پر پاکستان کا بننا بہت مشکل ہوتا۔ انہوں نے ایک خواب کو آواز دی، وہ قیادت کی جس نے ایک نظریے کو حقیقت بنایا۔ صحیح، لیکن کیا وہ نظریہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ تاریخ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ جو الگ مسلم شناخت کا خیال ہے، ہاں، یہ تو پرانا ہے۔ یہ تو پہلے سے تھا۔ سر سید احمد خان کی بات کریں اگر، جی، 19ویں صدی میں ہی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ بھائی ہندوستان کے جو حالات ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے کچھ تحفظات کی ضرورت ہے۔ شناخت کا معاملہ ہے۔ بالکل، تو وہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں، ابتدائی اشارہ تھا۔ جی، زمین ہموار کی۔ اور پھر ظاہر علامہ اقبال۔ ہاں، اقبال کا تو کردار بہت ہی واضح ہے۔ وہ 1930 کا خطبہ الہ آباد والا، وہ تو ایک سنگ میل ہے۔ پہلی بار اتنے واضح طور پر یہ کہنا کہ ہندوستان کے شمال مغربی مسلمان وہ ایک الگ قوم ہے اور اپنا وطن چاہتے ہیں۔ جی، اپنا وطن، اپنی ریاست۔ حالانکہ لفظ پاکستان تب نہیں تھا، مگر وہ جو خاکہ تھا وہ دے دیا تھا۔ تو اسی کو نظریاتی بنیاد مانا جاتا ہے نا اکثر۔ جی بالکل۔ 1921 کا ہلال، اس کے ممبر اس نظریے کو عام کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اچھا، تو یہ جو دو قومی نظریہ ہے، یعنی ہندو اور مسلمان الگ قومیں، یہ صرف اقبال یا سر سید تک تو نہیں رہا ہوگا، یہ عوام میں کیسے گیا؟ کیسے پکا ہوا یہ خیال؟ دیکھیں، یہ ایک مسلسل عمل تھا، صرف ایک تقریر یا ایک مضمون کی بات نہیں تھی۔ ٹھیک، اس میں شاعری کا بڑا دخل تھا، اقبال کی، دوسرے شاعروں کی۔ جذبات جڑے اس سے۔ بالکل۔ پھر سیاسی جماعتیں جیسے مسلم لیگ، انہوں نے اسے اپنایا۔ طلبہ بہت متحرک تھے۔ ہاں، طلبہ تحریکیں۔ جی، اور ایک شاید سب سے اہم بات، وہ خوف تھا یا کہہ لیں احساس کہ متحدہ ہندوستان میں شاید مسلمانوں کی وہ ثقافتی اور مذہبی پہچان محفوظ نہ رہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر اس نظریے کو مضبوط کرتی رہیں۔ جی ہاں، یہ سب مل کر ہی پاکستان کے خیال کی بنیاد بنے۔ لیکن یہاں ایک وہ دلچسپ موڑ آتا ہے، جناح صاحب کا خود کا کردار۔ جی، وہ تو شروع میں اپنی سیاست کے آغاز میں ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی سمجھے جاتے تھے۔ بالکل، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب بھی ملا تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ کیا صرف سیاسی حالات تھے یا یہ جو نظریہ پہلے سے موجود تھا اس کا اثر تھا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، ان کا موقف ایک دم سے نہیں بدلا۔ اچھا، یہ بتدریج ہوا۔ کانگریس کے ساتھ ان کے تجربات، پھر مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے جو مایوسیاں ہوئیں، جی، اور یقیناً معاشرے میں جو یہ لہر چل رہی تھی الگ شناخت کی، دو قومی نظریے کی، اس نے بھی انہیں سوچنے پر مجبور کیا۔ تو وہ ایک طرح سے قائل ہو گئے کہ الگ راستہ ہی بہتر ہے۔ ہاں، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو وہ اس نظریے کے آپ کہہ لیں موجد نہیں تھے، لیکن سب سے بڑے وکیل بن گئے۔ بالکل، سب سے مؤثر وکیل اور وہ رہنما جس نے اسے عملی شکل دی۔ تو جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کیا یہ نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان بنانا کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی کوشش تھی؟ ہاں، تجزیہ تو کچھ ایسا ہی دکھاتا ہے۔ یہ کئی لوگوں کے خیالات، خدشات اور امیدوں کا نتیجہ تھا۔ اقبال نے وہ خواب دیکھا، آپ کہہ لیں، سر سید نے شروع میں وہ خطرے کی گھنٹی بجائی، جی، پھر ان غنت شاعر، ادیب، طلبہ، سیاسی کارکن، انہوں نے اس خیال کو زندہ رکھا، پھیلایا، اور پھر آخر میں جناح نے۔ جی، اور پھر جناح نے اپنی قیادت سے، اپنی سیاسی حکمت عملی سے اس سارے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ تو وہ بانی تو یقیناً تھے، لیکن ایک طرح سے وہ ایک پرانے گہرے نظریے کو مکمل کرنے والے بھی تھے۔ تو یہ واقعی ایک غور طلب بات رہ جاتی ہے آخر میں، جب ہم تاریخ میں جناح کا مقام دیکھتے ہیں
تو کیا صرف بانی کہنا ان کے کردار کا مکمل احاطہ کرتا ہے؟ شاید نہیں۔ یا انہیں ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھنا چاہیے جس نے وہ کئی دہائیوں پر پھیلے ہوئے بتدریج پنپنے والے نظریے کو، ایک خواب کو منزل تک پہنچایا؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے سوچنے کے لیے۔ بالکل، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہمارے سامعین یقیناً مزید سوچ بچار کر سکتے۔